الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سنن الہیہ زیر بحث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ طریقے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ یہ بات ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارے پاس کوئی چیز جاننے کے لیے اسباب ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ذات سے متعلق کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اس کا کچھ پرتو ہم انسانوں پر بھی ڈالا گیا ہے، اس لیے ہم ان کو کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے صفات الہی کا تعارف کرایا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ سنن کا ہے، یعنی یہ چونکہ وہ معاملات ہیں جو بندوں کے ساتھ ہونے ہیں، تو ان کو بھی قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس بحث کا پس منظر یہ ہے کہ جب ہم ان سنن کو جاننا چاہتے ہیں تو کچھ مقدمات ذہن میں رکھیں، یعنی وہ چیزیں جن کو اگر ملحوظ نہیں رکھا جائے گا تو جہاں جہاں قرآن مجید میں یہ سنن بیان ہوئے ہیں وہاں چیزوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی۔ چنانچہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے واضح ہو چکی ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام میں نے کیا ہے تو اس کے کیا کیا پہلو ہوتے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہدایت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں گمراہی میں ڈال دیتا ہوں، تو یہ اسلوب کیوں اختیار کیا جاتا ہے اور اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں۔ اسی ذیل میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ وہ قائم بالقسط ہے، یعنی وہ ہر حال میں انصاف پر قائم ہے۔ یہ چیز متصور ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی موقع کے اوپر کوئی بے انصافی کرے گا، کوئی ظلم کرے گا۔ وہ انصاف پر قائم ہوتے ہوئے اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے۔ قائم بالقسط یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ یہ قائم بالقسط کے نتیجے میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو پھر مزید پیش نظر رہنی چاہیے، یہ سب کس پس منظر میں بیان ہو رہی ہیں؟ یہ اس پس منظر میں بیان ہو رہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے سنن کا مطالعہ یونانی فلسفے کے پس منظر میں ہونا شروع ہوا تو ہمارے ہاں علم کلام وجود میں آیا، یعنی جس میں مذہبی عقائد کو جو اس وقت کی اقلیت تھی اس کی روشنی میں بتانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں یہ بحثیں پیدا ہوئیں۔ تو مدرسہ فراہی میں اس کو خالص قرآن کس طرح پیش کرتا ہے، وہ چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا تصور دیتا ہے، اس روشنی میں سمجھا جا رہا ہے۔ چنانچہ قائم بالقسط ہونے کے کیا کیا پہلو ہیں جو ملحوظ رکھنے چاہیے، اس میں ہم چوتھی چیز کا مطالعہ کر رہے تھے، یعنی 3 نکات اس سے پہلے زیر بحث آ چکے ہیں اور چوتھی کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں چند سطریں ہم نے پڑھ لی تھیں، میں ان کو دہرا دیتا ہوں۔ چوتھا یہ کہ ایمان کا ثمرہ اطاعت الہی ہے، یعنی جب اللہ پر ایمان لایا جائے گا تو اللہ کون ہے؟ اس کائنات کا خالق ہے، وہ ہمارا آقا ہے، اس کائنات پر اس کی بادشاہت قائم ہے۔ تو اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ بندے کو اگر اس بارگاہ سے کوئی حکم ملے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم کم کر دے۔ یعنی جب یہ بات مان لی گئی کہ وہ صرف رب ہی نہیں ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، تو اس لیے وہ اپنی اطاعت کا مطالبہ کرے گا، وہ حکم دے گا اور بندوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو مانیں۔ چوتھا یہ کہ ایمان کا ثمرہ اطاعت الہی ہے اور اطاعت کا ثمرہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ میرا ایک پروردگار ہے تو پروردگار کو پروردگار تسلیم کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس کا حکم بھی مانیں گے، اور جب حکم مانیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی
خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس نے حکم دیا، بندے نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گوشے میں افعال اور ان کے اثرات میں، یعنی جب ہم کوئی فعل کرتے ہیں اور پھر اس سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر معاملے میں افعال اور ان کے اثرات میں یہ رشتہ اپنے خلق و تدبیر اور اپنے امر و حکم سے قائم کر رکھا ہے۔ یعنی یہ جو رشتہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اس کی بنیاد میں قبول کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ ثمرات اور اس کے کچھ نتائج بھی نکلتے ہیں۔ یہ جو رشتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر و حکم اور خلق و تدبیر، خلق یعنی پیدا کرنا، تدبیر یعنی اس کا نظم چلانا، اس کو مینیج کرنا، کائنات میں جو اس کا امر ہے وہ جاری ہے، تو یہ رشتہ اللہ کا قائم کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے وعدے پر قائم کر رکھا ہے اور مختلف طریقوں سے اس حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انبیاء کے ذریعے سے رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہم چونکہ اعمال کے ان نتائج پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ جو اعمال کے نتائج ہیں یہ اس سے مختلف بھی نکل سکتے ہیں، یعنی ہم نیکی کریں، خیر کا راستہ اختیار کریں اور نتیجہ یہ نکلے کہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو چونکہ اعمال اور ان کے نتائج میں یہ رشتہ خود اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، یعنی جو عدل پر مبنی ہے، یہ قائم بالقسط کی بحث ہے، یعنی اللہ انصاف پر قائم ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس نے بالکل علت اور معلول کے رشتے ان میں قائم کر دیے ہیں کہ یہ عمل اگر ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے۔ اگر ایمان کے نتیجے میں اطاعت الہی کو اختیار کیا گیا ہے تو اس کا ثمرہ خدا کی خوشنودی ہونا چاہیے، یعنی یہی علم کا، عقل کا تقاضا ہے۔ جب یہ بات ایسے ہی ہے تو ظاہر ہے کہ اسی کو انصاف کا تقاضا بھی ماننا پڑے گا۔ تو اللہ چونکہ قائم بالقسط ہے، انصاف پر قائم ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان نتائج کو کسی مختلف راستے پر جانے دیں۔ انہوں نے یہ وعدہ کر رکھا ہوا ہے، اور ہم چونکہ اعمال کے ان نتائج پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کے وعدے پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی اب یہ رشتہ کیا قائم ہوا کہ ہم نے ایمان قبول کیا، ایمان کے نتیجے میں یہ حقیقت ہم پر واضح ہوئی کہ اس کائنات کا بادشاہ ہمیں حکم دے سکتا ہے، اس نے حکم دیا، ہم نے اس کی اطاعت کی، تو اس اعتماد پر کی کہ اس کا نتیجہ بھی ہمارے حق میں اچھا نکلے گا۔ یہ جو لازم و ملزوم کا رشتہ ہے، یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اخلاقی نتیجے کے طور پر جو رشتہ سامنے آتا ہے، اس رشتے کے اوپر اگر ہمارا بھروسہ نہ رہے تو پھر ایمان کی بنیادیں بھی متزلزل ہو جائیں گی، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کے بعد ایمان کو بھی قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس بات پر ہمارا ایمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، وعدے کے خلاف یعنی جس چیز کا اس نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا، تم یہ کرو گے تو میں تمہارے لیے اس کا یہ نتیجہ نکالوں گا، یہ جتنے وعدے بھی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اگر اس بات پر ہمارا ایمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا تو تمام اعمال کی بنیاد ہی ڈھہ جائے گی۔ یعنی اس کے بعد کوئی بندہ کوئی عمل کیوں کرے گا اور کیسے کرے گا؟ معاف کیجیے، اگر اس بات پر ہمارا ایمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا تو تمام اعمال کی بنیاد ہی ڈھہ جائے گی۔ جب آپ کوئی دین، کوئی نظریہ بیان کرتے ہیں تو اس کو اپنی بنیاد سے اپنے تمام فروع تک کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ متضاد باتیں جمع کر دیں اس کے اندر۔ اگر اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے تو اسی کے نتیجے میں ہمیں یہ اعتماد حاصل ہوگا کہ ہم اس کی خوشنودی کے لیے اچھا کام کریں گے تو وہ ضرور اس کا صلہ دے گا۔ یعنی یہ وعدہ بھی اصل میں ہمارے لیے وعدہ اسی وقت بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا یہ اعتماد قائم ہو جائے کہ وہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، وہ بے انصافی نہیں کرے گا، یا ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ خیال آ جائے کہ دنیا میں تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، یعنی دنیا ہی نہیں سنبھل رہی تھی کہ اس میں یہ ظلم، یہ عدوان، یہ بے انصافیاں کہاں سے آ گئیں، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے بنایا ہے اور مخلوقات کو اس میں اختیار دے دیا ہے، اور وہ اس اختیار میں ایک درجے تک مداخلت نہیں کرتا،
تو چلیے ہم اس عارضی دنیا میں مطمئن ہو گئے. اب اگر اس سے آگے بڑھ کر یہ صورتحال ہو کہ اس ابدی دنیا میں بھی یہی ہوگا تو پھر تو ہر چیز ختم ہو گئی. یعنی وہ اعتماد جس پر دین کی بنیاد قائم ہے، دین کی عمارت قائم ہے، وہی ختم ہو گئی سارا کا سارا. تو یہ اس وجہ سے یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ قائم بالقسط ہے، تو یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک بات نہیں ہے. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کے نتیجے میں ہمارے تمام دینی اعمال کو وہ بنیاد فراہم ہوتی ہے جس پر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ادنا درجے میں بھی اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ انصاف کے خلاف بھی کچھ کر سکتا ہے، تو اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں نکلے گا کہ آپ ایک بات غلط یا صحیح مانیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تمام تعلقات کی بنیادیں بالکل منہدم ہو کے رہ جائیں گی. تو یہ اعتماد بندے کو ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار قائم بالقسط ہے. عقل یہ کہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پوری وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا، جیسے کہ سورہ آل عمران کی اس آیت کو ہم نے سر عنوان بنایا ہے کہ سب اہل علم نے، خدا کے فرشتوں نے اور خود اللہ نے یہ شہادت دی ہے کہ ایک تو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تنہا معبود ہے اور وہ قائم بالقسط ہے. وہ قائم بالقسط ہے، یعنی انصاف پر قائم، اور یہ اس کی صفت ہے. کیسے قائم کیا جائے؟ مطلب یہ بات تو ٹھیک ہے، بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، اگلی بات ہے، مگر ہم دنیا میں جو مشاہدہ ہمارا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ قائم بالقسط نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے سارے ظلم و عدوان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا. اسی وجہ سے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا کی حقیقت بتائی گئی. یہ بتایا گیا کہ یہ مہلت کیوں دی گئی ہے، اس کی مصلحت کیا ہے. جب کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ آپ پیش کرتے ہیں تو اس نظریے کی تمام چولیں ٹھیک بیٹھنی چاہیے نا. تو ہمارے دین نے جو تصور ہمیں دیا دنیا کے بارے میں، وہ دنیا تک ختم نہیں ہوا. بتایا گیا کہ اس عارضی دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے، اور پھر پیغمبروں کے ذریعے سے علم عقل کی بنیاد پر اس دوسری دنیا کی پوری تصویر ہمارے سامنے رکھ دی گئی. تو یہ اعتماد تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس بحث کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ ایک پروردگار ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور کیا ہونا چاہیے، یہ بحث ہے جس وقت ہم کر رہے ہیں. تو اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ اور گفتگو کی جائے گی. یہاں یہ ہے کہ ہمارے دین میں جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد قائم کر دی جاتی ہے تو پھر تصور کیا ہونا چاہیے، کیسا ہے ہمارا خدا. تو اس میں پہلے ہم نے بحث کی کہ ذات کے بارے میں کیا کہیں گے ہم. گرفت میں آتی ہے، دیکھ سکتے ہیں، احاطہ کر سکتے ہیں، وہ بحث ہو چکی. اس کی صفات کیسی ہیں، یعنی کیا کیا اوصاف رکھتا ہے، اس کی بحث کی. اب ہم اس کے سنن کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اصل میں اس سے پہلے کا ہے. ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے تو اس سے بحث نہیں ہے. آپ مان کے اندر آ گئے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار معاملہ کیسے کرے گا ہمارے ساتھ. سنن زیر بحث ہے، یعنی جو اس دائرے میں داخل نہیں ابھی ہوا، یہ بحث اس سے متعلق نہیں ہو رہی. اگر اس بات پر جی کہ اس دائرے میں بھی آتے ہیں ہم، تصور بھی ہمارا ہوتا ہے صحیح کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ قائم بالقسط ہے، لیکن یہ جو انتہائی غریبی کے حالات سے دو چار ہوتے ہیں لوگ، مسلمان ہیں وہ بھی، اور اس میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ان کا کیا قصور کہ یہ غریبی اور قسم پرسی میں ہی جو ہے ساری زندگی گزارتے ہیں. ان کو کیوں نہیں اللہ ایسا دیتا کہ سب جو ہے خوشحالی میں اور ایٹ لیسٹ مطلب اچھے طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. یہ سارا مغالطہ اس وجہ سے ہے کہ اصل میں ہم یہ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے. اس کو تسلیم نہیں کرتے ذہنی لحاظ سے. ہماری یہ کیا تعلق، جیسے مطلب جو غربا ہیں اور جو، اس لیے کہ امتحان یا تو صبر کا ہوگا یا شکر کا ہوگا، یا دے کے ہوگا یا لے کے ہوگا. اگر سب لوگوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ کر دیا جائے تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا. آپ اس دنیا کی غایت کو پہلے سمجھیں کہ یہ دنیا امتحان کے اصول پر قائم کی گئی ہے. یہی ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں. آگے جو سنن زیر بحث ہیں وہ اصل میں ہیں یہ کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے ہمارے ساتھ اس دنیا میں. تو اگر امتحان کی اس سے کوئی بہتر صورت تجویز ہو سکتی ہے تو ضرور بتانی چاہیے، کیونکہ یہ بات پھر غریبی تک نہیں رہے گی. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اچھا بیمار کیوں ہوتا ہے، اچھا یہ بتائیے کہ اس کو
مثال کے طور پر دل کی تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کوئی جسم نہیں بنا سکتے تھے کہ جس میں سرے سے ایسی کوئی بات ہی نہ ہو؟ تو دنیا کو اس اصول پر نہیں بنایا گیا، یعنی یہ بات کہ وہ نقائص سے پاک ہو جائے، یہ بات کہ اس میں عدل ہی عدل کا دور دورہ ہو، یہ کہ اس میں ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے لحاظ سے معاملات ملے، اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ یہ اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں کوئی جنت وجود میں نہیں آئے گی۔ جو سیاستدان بھی اس کے خواب دکھاتے ہیں وہ اصل میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جنت تو آگے ہی وجود میں آنی ہے، اس میں امتحان ہی کے اصول نے کار فرما رہنا ہے۔ یہاں غربت بھی ہونی ہے، یہاں بیماری بھی آنی ہے، یہاں تکلیفیں بھی آنی ہیں۔ ہاں، چونکہ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اپنی ان سفرنگز کو کم کرے، تو اس کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اور کیا چیز خدا کے عمومی قانون میں ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سی بیماریاں ہیں جن کا باعث اصل میں ہم خود بن رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے دنیا میں ایسے حالات ہیں کہ جو ہم نے خود مل کے انسانوں نے پیدا کر دیے ہیں۔ بہت سے غربت کے معاملات ہیں جو ایسے نہ ہوتے اگر انسانوں نے منصفانہ نظام قائم کرنے کی صحیح کی ہوتی، اگر ہر آدمی حرص کا غلام ہو کر نہ رہ گیا ہوتا۔ تو اس دنیا کے اندر امتحان ہی یہی ہے کہ انسانوں سے بھی شر پیدا ہونا ہے اور مصیبتیں اور تکلیفیں آنی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی آسمانی بندوبست کر کے ہماری تمام غلطیوں کا ازالہ کر دیں؟ یعنی ہم تو حفظان صحت کے ہر اصول کی خلاف ورزی کریں لیکن وہ بیمار نہ ہونے دیں، ہم تو ہر راستہ غریبوں کے لیے بند کر دیں لیکن پھر آسمان سے یک بیک بارش برسے اور غریبوں کی غربت کا ازالہ کر دیا جائے؟ تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ پھر امتحان ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ وہ اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس کا استعمال جب ہم برا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اعتماد رکھو، میں نے یہ بڑی مختصر مدت کے لیے اختیار دیا ہے، یہ 60 70 سال 100 سال اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں امتحان کی مدت کے خاتمے کا اعلان کروں گا، میں سب کو اپنے سامنے کھڑا کروں گا، میں ایک ایک شخص کے ستم علم کا ازالہ کروں گا، اور پھر تمہیں وہ دنیا کی زندگی دوں گا جو ابدی ہوگی، جس میں انصاف ہی انصاف ہوگا، جس میں کوئی نہ ماضی کا پچھتاوا رہے گا نہ مستقبل کا اندیشہ رہے گا، جس میں جو تم چاہتے ہو ویسی دنیا وجود میں آ جائے گی۔ تو یہ ساری جو بات ہے یہ کی ہی اس لیے جا رہی ہے، یعنی جنت کی آخرت کی خوشخبری دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر اس دنیا کے اندر یہ سب نہ ہوتا۔ یہ اسی لیے دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہم اس دنیا میں اپنے بچوں کو اس مستقبل سے واقفیت کی بنیاد پر جو ہمارے تجربے میں آ چکا ہے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ذرا مشقت اٹھا لو، اس وقت اگرچہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا لیکن اٹھ کر مدرسے چلے جاؤ، اس وقت پڑھ لو، اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ابدی نتائج کی خبر دے رہے ہیں، یہ سارے دین کی بنیاد ہی ہے۔ اگر اس بات پر ہمارا ایمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کر سکتا تو تمام اعمال کی بنیاد ہی ڈھہ جائے گی۔ اور پھر یعنی اگر یہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے آدمی یہ فرض کر لے کہ میرا رب قائم بالقسط نہیں ہے، وہ انصاف پر قائم نہیں ہے، تو تمام اعمال کی بنیاد ہی ڈھہ جائے گی، اور پھر سارا اعتماد دو چیزوں میں سے کسی ایک پر رہ جائے گا۔ یعنی پھر خدا کو ماننے والوں کا سارا اعتماد کس چیز پر ہوگا؟ یا تو نصارہ کی طرح، حضرت مسیح کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، نصارہ کی طرح جھوٹی شفاعت پر، جن کا سارا اعتماد حضرت مسیح پر ہے۔ یعنی پھر لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو کوئی ہستی ایسی تلاش کرنی پڑے گی جس سے آپ نجات پا سکیں۔ پھر آپ کی سالویشن، آپ کی نجات کا مدار کسی شفاعت کے عقیدے پر ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ قائم بالقسط نہیں ہے تو پھر کوئی سہارا ڈھونڈیں گے نا، کہ بے انصافی کا تو اندیشہ پیدا ہو گیا، ہو جائے گی، معلوم نہیں ہو تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے کیا فیصلہ کر دیں، ادھر کے فائل ادھر کر دیں، ادھر کے ادھر کر دیں۔ تو اب آپ تلاش کریں گے کہ پھر اس سے نجات پانے کی کیا شکل ہے۔ تو وہاں دیکھیے کہ جو بنیاد بنی وہ کیا ہے کہ انسان ازلی گناہ گار ہے، یعنی وہ اصل میں گناہ سے نجات نہیں پا سکتا۔ یہ بات کہ انسان
ازلی گناہ گار نہیں ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کے لیے توبہ، استغفار، ندامت کے راستے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے، جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بہت خوبصورت تمثیلات میں بیان کیا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے یا اللہ سے سرکش ہو کے نکل جاتا ہے تو وہ تو ایسے ہی اسے تلاش کرتا ہے جس طرح کہ ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو چھوڑ کر کھوئی ہوئی بھیڑ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور پھر سارا اعتماد شفاعت کے عقیدوں پر رہ جاتا ہے۔ جن کا سارا اعتماد حضرت مسیح پر ہے، جن کو معبود بنا کر وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور جن سے خدا سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، یعنی یا پھر یہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مثال دی ہے کہ جو اسلام کی دعوت انبیاء لے کر آئے تھے، اس میں ایک مسلمان قوم نے جب اس معاملے میں غلطی کی تو پھر اس کے دینی تصورات میں کیا چیز داخل ہو گئی۔ حضرت مسیح کے ماننے والے سچے مسلمان، اللہ تعالیٰ کے دین کے علمبردار، اسلام پر یقین رکھنے والے، لیکن جس وقت ان کے ہاں یہ بنیاد اپنی جگہ پر نہیں رہی تو پھر شفاعت کا وہ عقیدہ آیا کہ اب حضرت مسیح پر ایمان یا ان کو مان لینا ہی بنیاد بن گیا، ایمان اور عمل صالح جو انبیاء کی دعوت کی بنیاد رہی ہے یہ فراموش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصارہ جو قوم ہے وہ لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ قائم بالقسط نہیں ہے، اس لیے وہ ان کے ہاں تو بڑی سادہ بات ہے، اور وہ سادہ بات یہ ہے کہ چونکہ آدم سے گناہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے اب پوری اولاد آدم اسی گناہ کی گرفت میں ہے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی بیٹا بھیجتا اور وہ قربانی دے کے کفارہ ادا کر کے لوگوں کے گناہوں کا پھر ان کے لیے راستہ ہموار کرتا، تو وہ حضرت مسیح نے کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ چیز اسی وقت مانی جا سکتی ہے، یعنی یہ سارا فلسفہ جب کہ اس کے پیچھے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ نہ ہو، اسی وقت مانی جائے گی۔ تو اس لیے قرآن زور دے کر کہہ رہا ہے کہ وہ قائم بالقسط ہے، یعنی وہ اس طرح کا نظم نہیں قائم کرے گا، وہ اس طرح کا دین نہیں بنائے گا، وہ اس طرح کی بنیادیں نہیں قائم کرے گا، اس لیے کہ وہ تو انصاف پر قائم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ آدم سے غلطی ہو گئی تو اس کی پاداش میں سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ قائم بالقسط ہے، اس لیے اس نے جو نظم بنایا ہے وہ بھی ایک ایک درجے میں انصاف پر قائم کیا ہے، اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو اعتماد ختم ہو جائے گا، اور پھر یہی شفاعت کا عقیدہ ہوگا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، یا پھر یہود کی طرح کامل سرگشتگی اور ناعاقبت بینی پر، یعنی یا پھر سرکشی پیدا ہو جائے گی، اور یہ یہود کے ہاں یہی ہوا ہے۔ دونوں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا ہے کہ دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان قومیں، دونوں اسلام کو ماننے والی قومیں، دونوں اللہ کے دین کی علمبردار قومیں، لیکن ایک نے معاملے کو جب غلط جگہ پہ استوار کر دیا تو من الضالین ہو کے رہ گئی، یعنی اس نے راستہ چھوڑ دیا، اور دین کی ایسی تصویر بن گئی کہ جو اب کسی عاقل کے لیے بھی قابل قبول نہیں رہتی۔ دوسری نے یہ تو نہیں کیا، لیکن سرگشتگی اور سرکشی کا ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مغضوب علیہم ہو کر رہ گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یا تو آپ یہ کریں گے اور یا کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے تو خدا جو بھی کرتا ہے ہم دیکھ لیں گے کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو وہاں دیکھیے نا کیا سرگشتگی پیدا ہوئی ہے کہ ہم تو اس کی چہیتی قوم ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اس کے محبوب ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کرے گا؟ یعنی گویا انصاف زیر بحث نہیں، وہ اقدار زیر بحث نہیں جس پر اللہ کا نظم قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا انتخاب کر لیا ہے، اب وہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کر کیسے سکتا ہے؟ وہاں صورتحال یہ پیدا ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے بغی کی بنیاد پر، سرکشی کی بنیاد پر دین کی تعبیر کی ہے، یعنی سارے دینی تصورات اپنے بارے میں اس غلط تصور سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر دونوں میں سے ایک صورت ہوگی۔ انہوں نے ہوا جی فرمائیے۔ السلام ڈاکٹر صاحب، بات سے طرز کر رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ آپ نے جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے، انصاف پہ کھڑا ہے، اور ہمارے اندر بھی اس چیز کا داعیہ موجود ہے کہ ہم بھی انصاف ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی اس کی ایک سمجھ ہے
اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہماری جو انسانی انڈرسٹینڈنگ جو قسط کی یا انصاف کی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی انصافی ہے؟ کیا اس میں ہمیں مغالطہ ہو سکتا ہے؟ ہم انسان ہیں اور انسانی کی حیثیت سے ہمارے علم کے حدود ہیں، انسانی کی حیثیت سے ہم اپنے فیصلے کریں گے، انسانی کی حیثیت سے ہم یہ طے کریں گے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس سے ماورا کسی چیز کی ہم سے توقع کرنا یہ خود بے انصافی ہوگی۔ یعنی ایک مخلوق کو جو شعور دیا گیا ہے، جو علم کے ذرائع دیے گئے ہیں، ان کے اندر ہی وہ معاملہ کرے گی۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ احتمال تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے میں کہیں غلطی نہ کھا لی ہو۔ یہی وہ غلطی کھانے کا احتمال ہے جو انبیاء کی بعثت کا باعث بنا ہے۔ دیکھیے نا، قرآن مجید نے انبیاء کی بعثت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک راستے پر تھے، اختلاف پیدا ہوا تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ پیغمبر بھیجے جائیں۔ تو گویا پیغمبروں کی بعثت ہوئی اس لیے ہے کہ وہ اس کو دور کرے۔ چنانچہ ہم جب اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں اسی لیے یہ بحث کی جا رہی ہے کہ اللہ نے کیا بتایا ہے۔ یعنی ایک ہمارے احساسات تھے، ہمارے اندر موجود علم کے نتائج تھے، ہمارے شعور کے کچھ تقاضے تھے، وہاں ہم کھڑے تھے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہیں ہونا چاہیے تھا ہمیں، کیونکہ ہمارے حدود وہی ہیں۔ تو اب اللہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ احساس ٹھیک ہے، میں قائم بالقسط ہوں۔ وہ کہہ سکتے تھے نا اس جواب میں کہ تم لوگ میرے اوپر کیا حکم لگا رہے ہو، میں جو جی چاہے کر ڈالوں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ان کے بارے میں جب یہ بات معلوم ہوئی لوگوں کو کہ وہ تو علی کل شیء قدیر ہیں، تو پھر انہوں نے اس طرح کے مقدمات قائم کرنے شروع کر دیے کہ چاہیں تو یہ کر دیں، چاہیں تو یہ کر دیں۔ وہ کہتے ہیں میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں لیکن بے انصافی نہیں کروں گا، میں قائم بالقسط ہوں۔ تو ان کا انصاف پر قائم ہونا اصل میں مجھے یہ اعتماد دیتا ہے کہ اب میں ان کی اطاعت کروں گا تو وہ جو میرے باطن کے اندر احساس تھا کہ میرے رب کو ایسا ہی ہونا چاہیے، تو اس کا بیان بھی یہ ہے کہ وہ ایسا ہی ہے۔ یہ بحث ہے جو ہو رہی ہے۔ انہوں نے یعنی یہود نے ہوا کے رخ پر اپنی کشتی چھوڑ دی، اپنے تکبر اور حسد کی وجہ سے وہ خدا کے فیصلے پر راضی نہ ہوئے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ان کی پوری تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو ان کے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو انہوں نے اپنے بارے میں تصور قائم کیا، اپنے بارے میں اس تصور کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کا لحاظ نہیں کیا، اس کے سنن کا لحاظ نہیں کیا، اس تصور کو سامنے رکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بھی اٹھا کے پھینک دیا۔ یعنی ان کی پوری تاریخ کا خلاصہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اور خود اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت کے دوسرے سلسلے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ یعنی پہلے میں انفرادی نبوت بھیجتا تھا، ایک آدم ہے، ایک نوح ہے۔ سورہ آل عمران میں کہا ہے نا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ پھر میں نے ایک پوری امت اٹھائی کہ یہ لوگ ہیں جن کو اب میرے دین کا علمبردار بن کے رہنا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ فضیلتیں بھی دیں، کچھ خصوصی معاملات بھی کیے۔ من و سلوہ ہر ایک پر تو نہیں اترا، فرعون سے ہر ایک کو تو نجات نہیں دلاتے اللہ تعالیٰ، یہ سب کیا۔ اس نے اس غلط فہمی میں ان کو مبتلا کر دیا کہ اب گویا ان کے معاملے میں وہ جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کا قانون تبدیل ہو گیا۔ تو جگہ جگہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں، میرا انصاف بے لاگ ہے، یہ نہیں ہے۔ یعنی میں جو معاملہ بھی کرتا ہوں وہ ٹھیک علمی اور عقلی مقدمات پر قائم ہوتا ہے، اس لیے کہ میں قائم بالقسط ہوں، میں انصاف پر قائم ہوں، میں انصاف کے خلاف کوئی بات روا نہیں رکھتا۔ گویا ان کے نزدیک یعنی یہود کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک اور بد میں امتیاز کے لیے کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ نیک و بد میں امتیاز کا تعلق کسی کے چہیتے ہونے سے ہے۔ بھئی میرا بیٹا ہے تو وہ نیک ہو یا بد، مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ آپ دیکھیے نا، یہی چیز ہے جو ہمارے ہاں بے انصافی کو عصبیتوں تک لے جاتی ہے۔ اسی چیز کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اداو الجاہلیہ، یعنی تم جاہلیت کی صدا بلند کر رہے ہو۔ جاہلیت کی صدا کیا ہے کہ انصاف پر نہیں بلکہ تعلق پر، رشتے پر، قبیلے پر مبنی حمیت کا جذبہ پیدا ہو جائے آدمی کے اندر، جبکہ وہ انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔
گویا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک اور بد میں امتیاز کے لیے کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے۔ اس ضلالت، اس گمراہی سے، یہ عربی کا ضلالت ہے، اس ضلالت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر پورا یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے، اس کا ہر حکم عدل اور اس کا ہر وعدہ سچا ہے۔ ہر حکم عدل ہے، یعنی جو اس نے شریعت دی ہے، جو اس نے قانون دیا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے اس نے نازل کی ہیں، جن کا ہمیں پابند کیا ہے، عدل کی بنیاد پر کیا ہے۔ اب چونکہ دنیا میں انصاف نظر نہیں آتا، دنیا اس کی بنائی ہوئی ہے، تو پھر اس نے انصاف کے وعدے کیے ہیں، تو اس لیے اس کا ہر حکم جو یہاں اس نے دیا ہے وہ مبنی بر عدل ہے، اور دنیا کے اندر جو بے انصافی ہے اس کے ازالے کے لیے اس کا ہر وعدہ سچا ہے۔ یہ مطلب ہے قائم بالقسط کا، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے تمت کلمات ربک صدقا وعدلا۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے جو قرآن مجید کی 6ٹھی سورہ ہے اور 115 آیت ہے۔ تمہارے پروردگار کی بات ان لوگوں کے حق میں سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے، خواہ وہ دنیاوی وعدے ہیں خواہ وہ اخروی وعدے ہیں، وہ سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ پورے ہوں گے اور پورے ہوئے۔ تو اس کے درمیان میں یہ جو عرصہ ہے، یہی اصل میں یہ تقاضا کر رہا ہے، چونکہ یہاں ظلم ہو گیا، عدوان ہو گیا، اس کو اجازت دے دی گئی، تو اس لیے پھر وعدے کیے کہ میں اس کا ازالہ کروں گا۔ تو دو چیزیں مل کر قائم بالقسط کے اس تصور کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ یہ بنیادی مقدمات تھے، یعنی یہاں تک وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ اس روشنی میں اب سنن الہیہ کا مطالعہ کیجئے، یہ درج ذیل ہے، یعنی اب وہ سنن ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بنیادی مقدمات پہلے اس لیے واضح کیے گئے ہیں تاکہ قرآن کیسے بات کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات کے لیے اللہ کی صفات کا کیا تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ بنیاد واضح ہو جائے تو پھر جو علم کلام کی بھول بھلائیاں ہیں ان کے اندر نہیں پڑتا آدمی، وہ ایک سیدھی شرح کے اوپر یہ دیکھتا ہے کہ میرے پروردگار کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے۔ اس روشنی میں اب سنن الہیہ کا مطالعہ کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اب سنن اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ساری تمہید تھی، وہ بنیادی چیزیں تھیں یا وہ بنیادی مقدمات تھے جن کو اگر سامنے نہیں رکھا جائے گا تو پھر سنن کی بحث میں بھی کچھ اشکالات باقی رہ جائیں گے، تو ان کو ہم نے اس لیے پہلے بیان کر دیا۔ یعنی قرآن مجید کیسے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف چیزوں کی نسبت کیسے کرتا ہے، یہ بات کیوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے متعلق قوانین کا حوالہ کیسے دیتا ہے، اسی طرح خود اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہ قائم بالقسط ہے، اس کے کیا نتائج ہیں، یہ چیزیں ہم نے جان لی بطور مقدمہ، بنیاد کے طور پر جان لی۔ تو آپ سنن کو دیکھیے۔ سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ ابتلا۔ ابتلا عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، یعنی سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے کتابوں کے ذریعے سے یہ بتائی ہے، جو علم دیا ہمیں، کیونکہ سب سے بڑے سوال جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کا اصل میں جواب یہی ہے۔ یہ جب انسان ایک صحرا کی طرح جس میں سرگرداں کھڑا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہے، ایک طرف وہ کائنات کو دیکھتا ہے تو اتنی محکم کہ ریاضیاتی قوانین میں بندھی ہوئی، مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ادنا درجے سے رخنہ تلاش کیا جا سکے۔ قرآن مجید نے بھی ایک موقع کے اوپر سورہ ملک میں کائنات کی طرف توجہ دلا کے کہا ہے کہ یہ دیکھو کہ میں نے کس طرح سے طبق در طبق آسمانوں کو استوار کر دیا، حل تری من فطور، ان میں کہیں کوئی خلل دیکھتے ہو؟ ایک بار نظر دوڑاؤ، دوسری بار دوڑاؤ، فرجی البصر کرتین حل تری من فطور، کہیں کسی جگہ کوئی خلل، کوئی خرابی دیکھتے ہو؟ لیکن دوسری طرف جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں تو پھر یہاں پر ظلم، عدوان، یہاں پر بیماریاں، تکلیفیں، زلزلے، طوفان، انسانوں پر آنے والے مصائب، ایک پوری کی پوری دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی پرفیکٹ کائنات، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ذرے کے برابر سیارہ، اس میں پیدا کی جانے والی ایک مخلوق، اس مخلوق کے ساتھ معاملے کی نوعیت اس سے مختلف کیوں ہے؟ تو اس کا جواب انبیاء کے ذریعے سے یہ دیا گیا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں کہ جس مخلوق کو میں امتحان سے گزار کر اس کی اپنی کمائی کے طور پر ابدی زندگی دوں۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ میں فیصلہ کر دوں، ایک یہ کہ وہ خود کما کر
خود ان مراحل سے گزر کر خود اس امتحان کو پاس کر کے اس مرحلے پر پہنچے. یہ خدائی فیصلہ ہے. اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، یہ ایک الگ بحث ہے. اس وقت ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جب اس نے کر لیا تو پھر اس نے ابتلاء کی ایک سنت قائم کی. یہ ابتلاء کی یا آزمائش کی سنت ہے جس کو اب ہم پڑھیں گے. اس وقت ہماری پہلی نشست کا وقت ختم ہو گیا. اب 10 منٹ کا وقفہ ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.